اور جو ہم انتقال کے والے سے بات کرتے ہیں تو انتقال بیسکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانے کا نام ہے. اور اگر میں موت کے والے سے بات کروں تو زندگی میں جو موت ہے وہ ایک ایسی ریٹائرمنٹ کا نام ہے کہ جس میں عمر کی اب کوئی قید نہیں ہے. لوگ یہ کہتے تھے چلو ٹھیک ہے جی، جس کی زیادہ عمر ہوتی ہے بس اس کے بعد آہستہ انسان جب بوڑھا ہوگا تو اس کے بعد مر جائے گا. ضروری نہیں، موت کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے. بس موت تو موت ہے، چاہے وہ ایک نومولود بچے پہ آ جائے، کسی کڑیل جوان پر آ جائے، کسی بیمار پہ آ جائے، کوئی ناگہانی آفت کے طور پہ آ جائے. پر موت ایک سب سے بڑی حقیقت ہے. کچھ دنوں پہلے ہم نے شو کیا تھا کہ موت کے بعد باڈی کے، جو انسان کی باڈی جو نظر آ رہی ہے اس کے، اور جو روح ہے جو کہ ایک انرجی ہے، وہ کون کون سے مراحل سے گزرتی ہے، اس کو بڑی پذیرائی ملی. اور پھر ہمیں کہا بھی گیا کہ آپ وہ دوبارہ شو کریں. تو آج ہم دوبارہ سے وہ شو، اور اس میں آف کورس بہت سارے فیکٹرز ہم اس کو ایڈ کر کے ہم اس پہ شو کریں. میرے ساتھ علامہ زامن عباس زیدی صاحب موجود ہیں، عائشہ بلال بھی موجود ہیں. واقعی یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا انسان کو اس کے جو اعمال جو اس نے دنیا میں کیے ہیں اس کا نتیجہ اس کو اس کی قبر میں مل جائے گا، یا پھر روز محشر پہ بھی چیزیں چھوڑی جائیں گی. آف کورس کیونکہ قیامت کے دن جب پوچھ گچھ کی جائے گی تو اس کے بعد صلہ دیا جائے گا، لیکن پھر قبر کا عذاب کیوں آتا ہے، اب یہ بھی تو بات کرنی ہے نا. اور بہت ساری چیزیں دیکھیں، ہمیں آداب میت بھی نہیں پتہ ہوتی. میں نا شو کے سٹارٹ میں علامہ صاحب سے بات کری تھی اور میں عائشہ بہن سے بات بھی کری تھی کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب کیونکہ میں نے اپنے ہوش میں جو اپنے سامنے ایک میت دیکھی، میں نے اپنی ماں کی میت دیکھی، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو ودن این آور جو بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، ان میں سے جن لوگوں نے میک اپ کیا ہوا تھا، جن لوگوں نے برائٹ لپسٹکس لگائی ہوئی تھی، وہ ایسی چیز تھی جو میں بھول نہیں سکتی. ہو سکتا ہے وہ کہیں سے آ رہے ہیں، لیکن کچھ آداب ہوتے ہیں میت کے. مطلب یہی تو ہے، آپ کو اللہ میں نے بتانا ہوتا ہے کہ دیکھا یہ تھا، ختم، جو گھر بنایا ختم، آ جاؤ ہمارے پاس. تو اس حوالے سے بات ہونا بہت ضروری ہے. اسپیسیفکلی وہ لوگ جن کے پیارے جا چکے ہیں، ان کو بھی بہت کیوریوسٹی ہوتی کہ کیا یہ روحیں ہم سے ملنے آ سکتی ہیں، ہم ان روحوں کو کیسے سال ثواب کر سکتے ہیں. یہ بہت ساری ایسی چیزیں جن پہ بات کرنا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے موت کی حقیقت کے والے سے بات کریں گے. السلام علیکم علامہ صاحب. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. علامہ صاحب سب سے پہلے تو مجھے بتائیں، ہمارا تو ایمان کا ہی حصہ ہے کہ ہمیں موت آنی ہے، اس کے بعد پھر ہماری اور زندگی ہے جو کہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. کیا دیگر مذاہب میں بھی موت کے بعد والی زندگی کا ذکر کیا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت. بے شک یہ واضح حکم الہی ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جب ہر نفس میں آ گیا تو اس میں پھر یہ تخصیص نہیں ہے مسلمان یا غیر مسلم کی. ٹھیک ہے، دنیا میں جو بھی ذی روح ہے، ٹھیک ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اچھا، کیا فقط ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ نہیں، جو ظاہراً ہمیں ذی روح نہیں محسوس ہو رہے ہوتے انہوں نے بھی فنا ہو جانا ہے، تباہ ہو جانا. ٹھیک ہے، اس میں نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، ہر مخلوق ہے اس کے اندر. واحد ایک عقیدہ تصور موت جو ہے وہ کسی اور معاملے میں دنیا کے مذاہب میں اتفاق ہو یا نہ ہو، توحید کے معاملے میں، نبوت کے معاملے میں، موت کے معاملے میں اتحاد ہو نہ ہو، لیکن ایک واحد موت ہے جس پر سب کو اتحاد ہے، متفق ہیں. سب کو معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے، آئے ہیں تو جانا بھی ہے. اور دیکھیے دنیا میں آنے کے لیے تو بہت ساری دلیلوں کی اور وجوہات کی ضرورت ہوتی ہے. موت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، خود آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آئے ہیں تو واپس بھی جانا ہے. بالکل بالکل. تو غیر مسلم ہے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہنود ہوں، بت پرست ہوں، جو کوئی بھی ہوں، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ٹھیک. اچھا، یہ جو ہے کیا یہ زندگی اول ہے یا زندگی آخری ہے؟ ٹھیک ہے، تو سورہ مبارکہ ملک کی جو ابتدائی آیتیں ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. ٹھیک ہے، اب دیکھیے جہاں پہ خدا کی اختیار کی بات ہوئی کہ بادشاہی اسی کی ہے، جلسہ سب اسی کے ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا اور زندگی کو بھی خلق کیا. ظاہراً اس آیت میں موت کا تذکرہ پہلے آ رہا ہے، زندگی کا تذکرہ بعد میں آ رہا ہے. ہم ہی دیکھتے ہیں کہ زندگی پہلے ہے، موت بعد میں ہے. ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ
کہ جب زندگی پہلے ہے تو خلق الحیات والموت ہونا چاہیے تھا. تو یہ آیت ہی بتاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی پہلی زندگی نہیں ہے. اچھا، اور علامہ صاحب یہ بھی بتائیں کہ یہ موت صرف جسم کو آنی ہے یا روح کو بھی موت ہے؟ نہیں، موت کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے یہ جو ایک خاک جسم ہمارا بنایا ہے، ٹھیک، اس میں اس خداوند عالم کا امر ربی نفخت فیہ من روحی، جب پتلہ آدم تیار ہو چکا تھا تو پتلہ آدم کو حکم نہیں دیا تھا کہ سجدہ کرو. نفخت فیہ من روحی، جب اللہ نے اپنے امر کو، اپنی اس روح کو، اس امر کو جس کو ہم، وہ اس امر الہی کا نام روح ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو جب منتقل کر دیا پتلہ آدم میں تو حکم دیا تھا کہ اب آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا. تو یہ جو ظاہری جسم ہے، موت اس کو آتی ہے، فنا اس نے ہونا ہے، روح زندہ رہتی ہے. جب روح، یہ ظرف ہے، یہ برتن ایک جس میں اللہ نے اس روح کو رکھا ہوا ہے، یہ انرجی ہے، یہ انرجی ہے. جب اس کو ہٹا لیا جاتا ہے تو یہ جسم پتلا رہ جاتا ہے. جیسے مولا کائنات نے کہا کہ یا ایھا الانسان ما غرک، تو کس بات میں غرور کرتا ہے؟ اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ. اللہ تیری ابتدا کیا ہے؟ ابتدا تیرا ایک نطفہ ہے، آخری کیا ہے؟ ایک پتلا ہے. تیری کیفیت کیا ہے کہ ابتدا میں بھی غسل واجب اور انتہا میں بھی غسل واجب، ٹھیک ہے. یہ تو تیری حقیقت ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ جسم کہ جب تک اس میں روح موجود تھی، اس ہاتھ کو چومنا پسند کر رہے تھے لوگ، ماتھے کا بوسہ لینا پسند کر رہے تھے، گلے لگانا پسند کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ روح اس جسم سے باہر نکلی تو اب میت کو ہاتھ لگاتے ڈر رہے ہیں کہ غسل مس میت واجب نہ ہو جائے میرے اوپر، بالکل کہ اس کے اثرات میرے میں منتقل نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. کیفیت کیا ہے کہ وہ روح ہی تھی کہ جس نے اس جسم کو ایک نام دیا ہوا تھا. جیسے ہی روح جسم سے نکلی، اب وہ کتنا ہی بڑے آدمی کیوں نہ تھا، اب کوئی یہ نہیں کہتا ہم مر جائیں گے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ضامن عباس صاحب کو اٹھاؤ یہاں سے وہاں رکھو، کہیں گے لاش کو اٹھاؤ، میت کو اٹھاؤ. بالکل، نام بھی ختم ہو جاتا ہے. اچھا جی، یہ دو ہمارے ساتھ بڑے اور جو نام تھے جو صبح پہنچ نہیں پائے اور میرے سامنے چائے پی رہے ہیں، جی آ جائے جی، مفتی نور رحمانی بھائی اور ڈاکٹر عمران اللہ کلیانی. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. میں دونوں ابھی کے آپ سے آج جی بیٹھے، بسم اللہ. صبح میں بڑا پرابلم ہوتا ہے، بہت ٹریفک ہوتا ہے. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ. میں تھوڑی سی ڈسٹرب چل رہی ہے، آنکھوں سے بھی لگ رہا ہوا آپ کو. ہاں، وہ آج کل وہ وائرل بھی پرابلم ذرا چل رہی ہے کراچی میں، اللہ آپ کو صحت دے. اچھا، کیونکہ آج کا ٹاپک آپ سن بھی رہے تھے، ہم نے پہلے بھی اس پہ کیا تھا، اور یہ جو ہلا دینے والی بات آخر میں علامہ صاحب نے کی ہے کہ واقعی جب آپ مر جائیں گے تو کوئی یہ نہیں بولے گا کہ جی یہ اس کو اٹھا کے وہاں پہ لے جاؤ، وہ بولیں گے جو ڈیڈ باڈی پڑی ہے نا، آپ کا نام، جیسے آپ سب سے پہلے جب مرتے سب سے پہلے چھنتی وہ آپ کا نام ہے، سب سے پہلے نام ہوتا ہے، شناخت ختم ہو جاتی ہے، شناخت ختم ہو جاتی ہے، میت ہو جاتی ہے، لاش رات کو اٹھا کے یہاں رکھ دو، نام تو تھا نا اس کا. معلوم یہ ہوا کہ یہ جسم کا نام نہیں تھا، اس روح کو، کیونکہ روح تو اسی نام سے پکاری جائے گی نا، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو روح ہے اصل جوہر انسان جو ہے وہ روحی ہے، امر ربی جو ہے وہی روح ہے کہ جس نے اس مشین کو نہ رکھا ہوا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ موت کس کو آتی ہے؟ زندوں کے لیے مرتا ہے انسان، خود مرنے والا زندہ رہتا ہے، وہ تھوڑی مرتا ہے، وہ تو جسم سے خالی نکل گیا. جہاں جسم کا روح کا رشتہ ختم ہوا، پتلہ خاک ہو گیا، زندوں کے لیے وہ مر گیا، انتقال ہو گیا، مر گیا، مر گیا، موت آ گئی ہمارے جسم کو. لیکن جو مرنے والا اس کو تھوڑی موت آتی ہے، وہ تو حیات رہے، وہ تو زندہ ہے. ابھی جسم کے اندر تھا، اب یہاں سے منتقل ہوا، عالم برزخ میں چلا گیا. اپنے تمام مراسم وہ روح دکھ رہی ہوتی ہے، غسل کیسے دے رہے ہیں، کفن کیسے دے رہے ہیں، نماز کیسے پڑھی جا رہی ہے. روح کو کب پتہ چلتا ہے؟ مطلب کہ کہتے ہیں کہ جب اس کے آس پاس، جس طرح ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ جب میت کے آس پاس جب اس کے رشتہ دار رو رہے ہوتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو، پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں رہے. لیکن جب اس کو غسل کے لے کے جایا جاتا ہے، پھر جب اس پہ پانی ڈالا جاتا ہے، یہ ہم نے بچپن میں سنا تھا، تو وہ کہتے ہیں او ہو اچھا، یعنی کہ مجھے موت آ گئی ہے. تو روح کو کب پتہ چلتا ہے کہ اچھا اب میں چلے گیا؟ اس کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے جب وہ قبض کرنے سامنے آ جاتے ہیں.
نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت اچھا ٹاپک میری بہن. اور وہ ایک شعر ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا اور پل کی خبر نہیں. ہم یہاں جی رہے ہوتے ہیں اور اچانک چلے جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ جب لاش پڑی ہوتی ہے نا تو لگتا ہے کہ کبھی یہ زندہ تھا نہیں، اور جب زندہ ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کبھی مریں گے نہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے ہمارا آخری وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے. آپ کا بڑا اچھا سوال یہ ہے کہ کیسے معلوم چلتا ہے، کب معلوم چلتا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک نقشہ بیان کیا کہ جب وہ بندہ کہ جو عارف ربانی ہے، عارف ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت کو جانتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزارتا رہا، نبی اسلام کو راضی کرتا رہا، اللہ اس کو رسول کو راضی کرتا رہا اور تمام احکامات کی پیروی کرتا رہا، اعمال صالحہ کرتا رہا، لوگوں کو اپنی ذات سے نفع دیتا رہا. تب جب وہ انسان کا آخری وقت آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، اور فرشتوں کی بہت بڑی کثیر جماعت آتی ہے اور اس کی روح کو اس طرح نکالتی ہے کہ جس طرح یہ پانی کا اگر نکالا جائے تو نکالنے کے بعد جب ہلکا سا پانی نکالا جائے تو یہ سے ہی گرائے، اسی طرح اچانک اس کی روح آرام سے نکال لی جاتی ہے. اگر وہ مومن ہو، نیک اعمال مومن ہو. ابھی بد ہوگا تو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا. اور لوگ جو دعا کرتے ہیں کہ وقت نزا کی مشکلیں آسان کرنا، اسپیشلی اچھا اس میں ہوتا کیا، اب جیسے ہی وقت نکالا جاتا ہے تو آسمان سے جو فرشتے آتے ہیں نا اس روح کے استقبال کے لیے، وہ جنت سے خاص خوشبو کو لے کر آتے ہیں، اور ان کے پاس ایک نورانی کفن ہوتا ہے کہ جس میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے، مشک و عنبر جیسی خوشبو ہوتی ہے. جیسے اس روح کو نکالا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ فرشتے فوراً ملک الموت سے اس کی روح کو لے لیتے ہیں اور اس کو نور کے اس کفن کے اندر ڈال دیتے ہیں جو جنت کا ہوتا ہے جس میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. اب جب وہ آسمان کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو زمین کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، کیا ہے؟ تو وہ اس کا اور اس کے والد کا نام یا فلاں کا بیٹا ہے. اور جو لوگ دنیا میں اچھے الفاظ کہتے ہیں وہ فرشتوں کو بتا رہا ہوتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کتنی عظیم شان روح ہے، یہ کتنی پیاری روح ہے. تو زمین کے فرشتے اس کو دعا دے رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، ساتویں آسمان تک، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس روح کو پیش کیا جاتا ہے اور مقام علیین کی طرف روح منتقل ہو جاتی ہے. ایک پورا پروٹوکول ہوتا ہے زمین سے آسمان تک کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب و پیارا ہے. تو وہ روح دیکھ رہا ہوتا ہے. اور اس سے معلوم ہی چلا کہ جب ہم کہتے ہیں نا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مرتے وقت کلمہ ایمان عطا فرمانا، اور جو لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں اللہ اس سے بچا لینا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اب مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انتقال کر بھی جائے تو لگتا نہیں کہ مرے ہیں، بلکہ لگتا ہے کہ سو رہے ہیں. ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ جو رحمت کے فرشتے آتے ہیں جو ان کا استقبال کرتے ہیں تو دل میں اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے. اب آ جائیں وہ جو آپ کا سوال تھا کہ بد عمل ہوں، بد روح ہوں، خبیث ہوں، تو پھر ان کے لیے خطرناک قسم کے فرشتے ہوتے ہیں. جیسے اللہ معاف کرنا، جو دیکھتے کہ وہ روح کا نکلنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، لوگوں کو دیکھنے بڑا آپ یہ بار بار سوال کریں نا، میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حدیث کیا نبی علیہ السلام نے، اب وہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں، اسی یہ پوری حدیث ہے. حضور علیہ السلام فرمایا کہ جس طرح اون کو، گیلے اون کو لوہے میں لپیٹ کے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے، یا اس کپڑے کو ہم وہاں ڈال دیں جہاں جھاڑیاں ہوں اور جھاڑی میں ڈالنے کے بعد کھینچا جائے تو اس طرح فرشتے اس روح کو جسم سے کھینچتے ہیں. اللہ میاں بچائے. اور جب اس کو کھینچتے ہیں تو وہاں کے جو ایک اس کے خطرناک بدبودار کفن ہوتا ہے جس کی بدبو سے زمین آسمان کے فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں اور پھر اس پہ لعنتیں شروع ہوتی ہیں. اور جب وہ بڑھتا ہے تو پہلے آسمان کا دروازہ بند کیا جاتا ہے، اس سے جین جو سب سے خطرناک ہے وہ اس روح کو اس طرف منتقل کر دیا جاتا ہے. جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں